بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, اس سیگمنٹ میں ہم نے ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے, جی اس رپورٹ کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, کچھ فگرز انہوں نے دیے ہیں, لیکن میں اور آپ بیسیکلی جو ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ ان فگرز کے پیچھے پرسپیکٹو کیا ہے اور ان فگرز کا مطلب کیا ہے. ویسے انہوں نے پازیٹیو انڈیکیشنز دی ہیں میرے خیال میں. تو دیکھیں گروتھ کے حوالے سے انہوں نے 1.8 کا ہے اور کہا کہ سسٹینیبلٹی کی طرف جائیں گے. اور اب تو آئی ایم ایف بھی تھوڑا بہت کہہ رہا ہے کہ ٹارگیٹ اچیو کرنا چاہیے پاکستان کو چیزیں. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں ایک چیز, میں آپ کے سامنے پرسپیکٹو رکھ دیتا ہوں جناب, پھر اس کے اوپر ہم آپس میں انالیسز جو ہے وہ کر لیں گے. پچھلے سال نیگیٹو گروتھ تھی, اس ٹائم سلائٹلی پازیٹیو دکھائی گئی. ہاں جی, وہ آپ نے پروگرام میں بھی بتایا, میں نے پروگرام میں کیا تھا اور میں نے کہا تھا یہ میرا مائنس میں تھی تو اس کو ہم نے کچھ بڑھا دیا. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جب فگر ریوائز ہوں گے تو میری بات لکھ لیں واہ واہ کہ یہ نیگیٹو ہو جائے گا, اور وہ الٹیمیٹلی پھر نیگیٹو ہو گئی. ابھی جو ورلڈ بینک پروجیکشن کر رہا ہے پاکستان کی گروتھ کی, وہ 1.8% ہے. پاکستان کی پاپولیشن گروتھ 2.5 سے 2.6%, 2.6 ہے اس ٹائم. ایک تو یہ انفلیشن پہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم 21 یا 22% کے درمیان ہوں گے. ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ 26% سے زیادہ انفلیشن ہوگی. پاورٹی, غربت 40%. وہ کہہ رہے ہیں پچھلے سال بھی 23 میں بھی 40% تھی, لیکن چونکہ پاکستان کی پاپولیشن بڑھ گئی ہے تو اس سال 10 ملین سے زیادہ لوگ اور پاورٹی لائن سے نیچے گر جائیں گے. جو گروتھ کا نمبر ہے یہ کیوں امپورٹنٹ ہے, اس پہ میں 1 منٹ اگر مجھے اجازت دیں تو میں بات کرنا چاہتا ہوں. سارے منٹ آپ کے نہیں, 1 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا. 1.8% پروجیکشن ہے. پچھلے 4 سال کی گروتھ کی ایوریج آؤٹ کریں اگر آپ, تو یہ 2% بنتی ہے. پاکستان میں جاب مارکیٹ کے اندر جو نیو انٹرنٹس ہیں ان کی تعداد ہے ہر سال 40 لاکھ نئے آنے والوں کی, جو جاب کے لیے آتے ہیں مارکیٹ کے اندر. کینڈیڈیٹس ہیں یا جن کو ملتی ہے, جو بیسیکلی اپنی تعلیم مکمل کر کے یا تعلیم ادھوری چھوڑ کر جاب مارکیٹ کے اندر آتے ہیں نوکری تلاش کرنے کے لیے, یعنی کہ ملتی نہیں, تلاش کرنے کے لیے. تلاش کرنے کے لیے 40 لاکھ. ایک اہم پوائنٹ تھا, 40 لاکھ 4 سالوں میں کتنے 40 لاکھ نئے لوگ روزگار کی تلاش کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جی, 4 سالوں میں ہو گئے 160 ملین. ہاں جی, اگر ایوریج گروتھ 2% ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر سال 9 سے 10 ملین کی جابز کریٹ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, جو باقی یعنی 1 ملین جاب کریٹ ہوئی ہیں, 10 لاکھ. جو باقی 30 لاکھ ہیں پچھلے 4 سالوں میں ان کو جابز نہیں ملی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1.20 کروڑ لوگ اس ملک میں پچھلے 4 سالوں کے دوران وہ جاب مارکیٹ کے اندر رہے ہیں لیکن نوکری نہیں ملی انہیں. کتنی خطرناک بات میں کر رہا ہوں. اور آپ ایک اور بات آپ دیکھیں, اس میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے سب سے کم جابز ہیں. یہ جابز جو آئی بھی ہیں, 10 لاکھ جابز جو ہیں, 40 لاکھ جابز پچھلے 4 سالوں میں جن لوگوں کو ملی ہیں, 70 to 80% لو کیڈر جابز ہیں. یہ بائکیا کی نوکریاں. یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بدقسمتی ہے آپ کو ایک بات میں بتاؤں, ماسٹرز کیے ہوئے, ایم فل کیے ہوئے لوگ بائکیا چلا رہے ہیں. یہ آج نہیں مہتاب صاحب, آپ معافی چاہتا ہوں میں, یہ تو 1 دہائی سے یہ ہو رہا ہے. آپ بہت ساری خبریں بھی آئی ہیں کہ پیون کے لیے, اٹینڈنٹ کے لیے, چھوٹی چھوٹی کلیریکل جابز کے لیے ڈبل ایم اے اور لا کیے ہوئے اور انگلش کا ماسٹر کیے ہوئے اور پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ بیچارے جابز ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا, ایک طرف دوسری بات انفلیشن, اس کو جو اکانومی کو سمجھنے والے لوگ ہیں نا, اس کے لیے ایک ٹرم یوز کرتے ہیں اسٹیگفلیشن. اسٹیگفلیشن کیا ہوتی ہے؟ لو گروتھ ہائر انفلیشن. اور یہ ڈبل ایج سورڈ ہوتی ہے سر. پچھلے 4 سال میں اگر ایوریج آؤٹ کریں انفلیشن کو تو پاکستان کی ہسٹری میں اتنی کنسسٹنٹ, اتنی زیادہ انفلیشن نہیں رہی.
تو اس سے تو غریب کو مار دیا ہے یار. غریب کی حالت بہت بری ہو گئی ہے. نہیں تو ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے اس سے آپ کیا پھر ٹیک اوے لیتے ہیں؟ یار ٹیک اوے ایک اور چیز, ایک فگر اور میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, پھر میں انالیسس کی طرف آتا ہوں. حکومت کا جو اس ٹائم خسارہ ہے, مالیاتی خسارہ, وہ ورلڈ بینک پروجیکٹ کر رہا ہے 8%. یہ پاکستان کی ہسٹری کا ایبسلوٹ نمبر سب سے زیادہ ہوگا. تقریباً 8,000 ارب روپے سے زیادہ کا خسارہ ہے اس تقریباً. کا تو اعلان بھی خود کہہ چکے ہیں شہباز شریف, تو ویسے کہہ چکے ہیں. نہیں وہ ڈیٹ سروسنگ کا کہہ چکے ہیں. اچھا, وہ ڈیٹ سروسنگ ہے, یہ جو سود کی ادائیگی ہے اس کی بات کی تھی. یہ جو مالیاتی خسارہ ہے اس کا لنکیج انفلیشن کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آپ نوٹ زیادہ ہیں مارکیٹ میں, پیسے زیادہ آپ نے پھینکے ہوئے ہیں, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, اگر چیزیں کم ہوں گی تو ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ ہوگا, تو اس ٹائم انفلیشن بڑھے گی. انفلیشن بڑھے گی. یہی ایشو ہے کہ آپ جو کہہ رہے تھے نا, میں آپ کو بتاؤں عام آدمی کی نظر میں پاکستان میں جو پچھلے 3 سے 4 سال گزرے ہیں, اس نے غریب کو تو اس کی تو چیخیں نکل گئی ہیں. یہ جو 40% جن لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں نا خطے غربت سے نیچے ہیں, ان کی زندگی تو کوئی زندگی نہیں. ہاں, لیکن ابھی ورلڈ بینک اب کیا کہنا چاہ رہا ہے, یہ عوام کے لیے کیا کہنا چاہ رہا ہے, آپ عوامی زبان میں تھوڑا سمجھائیں. عوامی زبان میں یہ ہے کہ کیا ہیں؟ یہ جو گروتھ ہے ریکوری کی طرف ہے, لیکن یہ شاید سسٹینیبل نہیں ہے. رسک ہے اس میں, رسک ہیں بہت سارے اس کے اندر. تو یعنی کہ وہ اچھا حالات ہو بھی سکتے ہیں لیکن اس میں بہت ساری مشکلات ہیں. پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اس میں جو انالیسس والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام تو آئے گا نیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کنڈیشنلٹیز جب نئی آئیں گی, تو ایک خطرہ ہے جو میں بڑے دنوں سے بیان کر رہا ہوں, اور وہی عوامی ٹیک اوے ہے میری طرف سے, کہ یہ مڈل انکم گروپ جو ہے نا, میں اور آپ اپنی خیر منا لیں. یہ جو ہم 40% سے اوپر ہیں میرا خیال ہے, اور 80% سے نیچے ہیں, کیونکہ 20% تو ویسے ہی اس ملک کی ایلیٹ ہے نا, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ 40 سے 80% کے درمیان ہیں, ان کو اپنے ذرائع آمدن بڑھانے پڑیں گے. ہاں, نہیں تو پھر ہمیں سڑک پہ پروگرام کرنا پڑے گا. نہیں تو سڑک پہ پروگرام کرنا پڑے گا, اور پروگرام بڑھ جائے گا. نہیں ہو سکتا چڑھ بھی جائے. کیسے؟ یہ تو وہ ہوگا تو پتہ چلے گا نا اس وقت. لیکن یہ وہ حالات ہیں جس کی طرف یہ چیزیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. اور جو ملک کے دیکھیں ناظرین سیاسی حالات ہیں, اور وہ مزید اس کو تھوڑا سا کمپلیکیٹ کر رہے ہیں بدقسمتی سے ابھی تک کی صورتحال میں. تو نہیں, وہ تو دیکھیں, وہ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب تک اس ملک میں رولز آف دا گیم طے نہیں ہوں گے اور یہ پولیٹیکل ڈسٹ سیٹل نہیں ہوگی, تب تک تو ایسے ہی رہے گا. وہ تو ابھی تو نہیں, نیئر فیوچر میں تو نہیں ہونی. خیر, تو اس پہ خیر اجازت لیں پھر. ایک چیز میں اور اس کے بارے میں تھوڑی سی کہہ کے اجازت چاہوں گا. یہ رپورٹ آئی ہے سر عید کے بعد, پاکستان کے فائنانس منسٹر ایک واشنگٹن یاترا کے لیے, امریکہ واشنگٹن, آئی ایم ایف کا ہیڈ کوارٹر اور ورلڈ بینک کا وہیں پہ ہے نا, تو وہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں, جس میں اگلا بندوبست کرنے کی تیاریاں جو ہے نا وہ فائنل ہو. عوامی بندوبست. تو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا بات چیت ہوتی ہے. تو آپ کو بھی لے جائیں ساتھ, تو وہاں سے آپ اندر سے. نہیں, وہ میں آپ کو بتاؤں, میں 2010 میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی میٹنگ کے لیے گیا تھا. تو ابھی جو ہے وہ میرا وہ باقاعدہ ان کی طرف سے انویٹیشن آتی ہے, تو ابھی اس دفعہ میں انوائٹیڈ نہیں ہوں. آپ کو میں ریکویسٹ کروں گا کسی ٹائم امریکہ یاترا کے لیے بلائیں. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک والے بلاتے ہیں ویسے صحافیوں کو, میرے خیال میں اسی سے اجازت لیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اور یہ جو باقی یوٹیوبرس ہیں ان سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اکانومی کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, لیکن آپ نے یہ بات سننی ہے کیونکہ اب آپ کی جیبوں کا معاملہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئرنگ کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹس بھی کرنے ہیں. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.